بیٹا کلاس 8 سائنس چیپٹر 6 لیکچر 11 انڈیکیٹرز. انڈیکیٹر آپ نے یہ لفظ سنا بھی ہوگا موٹر بائک کے حوالے سے کہ گاڑی اور موٹر بائک میں انڈیکیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گاڑی والا بائک والا کس طرف کو ٹرن لینا چاہ رہا ہے, رائٹ کو یا لیفٹ. تو وہ جو لائٹ جلتی ہے اسے ہم انڈیکیٹر کہتے ہیں. اب ہمارے پاس سولوشنز ہیں بیٹا. عام طور پر جو سولوشنز ہوتے ہیں وہ کلر لیس آرڈر لیس ہوتے ہیں, لیکن ان میں کچھ ایسڈز بھی ہوتے ہیں, کچھ ان میں جو ہے الکلیز ہوتے ہیں یعنی بیسز ہوتے ہیں. تو بائی اپیئرنس یعنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم نہیں پہچان سکتے کہ کوئی سولوشن جو ہے, کوئی سبسٹانس جو ہے وہ ایسڈ ہے یا بیس ہے. تو اس کے لیے ہم ایک اور سبسٹانس یوز کرتے ہیں. وہ جو دوسرا سبسٹانس ہے اس کو ہم انڈیکیٹر کہتے ہیں. یہ انڈیکیٹر جب اس سولوشن میں مکس کیا جاتا ہے تو یہ ایک کلر جنریٹ کرتا ہے, اور اس کلر سے ہم پہچانتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس سبسٹانس ہے, ہمارے پاس سولوشن ہے وہ ایسڈ ہے یا پھر الکلی ہے. تو اس طرح سے انڈیکیٹر ہماری بہت بڑی ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک ان نون سبسٹانس کو, ان نون سولوشن کو پہچان سکیں کہ وہ ایسڈ ہے یا بیس ہے. یہاں اندر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں. Solutions can't be judged if they are acids or base. ہم سولوشن کو جج نہیں کر سکتے آیا کہ وہ ایسڈ ہے یا بیس ہے. We use an indicator to judge them. ان کو جج کرنے کے لیے ہمیں انڈیکیٹر استعمال کرنا ہے. Indicators are substances which show different colors in an acidic or alkaline solution. اگر کوئی سولوشن الکلائن ہے یا ایسیڈک ہے تو یہ اس میں جاتے ہی اپنا ایک کلر شو کریں گے. اس کلر سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سولوشن کیا ہے. Some indicators, their original color, their color in acidic or basic medium is given in the following chart. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سبسٹانس ہے ایک تو اس کا اپنا ذاتی کلر ہوگا, اور ایک یہ کہ وہ ایسڈ میں جا کر اس کا کلر کیسے ہوگا اور الکلی میں جا کر اس کا کلر کیسے ہوگا. یہ اس چارٹ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک انڈیکیٹر ہے لٹمس. یہ ایک انڈیکیٹر ہے, اس کا اوریجنل کلر وائلٹ ہوتا ہے, وائلٹ. جبکہ اگر ہم اس کو ایک ایسے سولوشن میں ڈالیں جو ایسیڈک سولوشن ہے تو اس میں جاتے ہی اس کا کلر ریڈ ہو جائے گا. اور اگر اسے ہم جو ہے وہ ایک ایسے سولوشن میں ڈالیں جو بیسک سولوشن ہے, الکلائن سولوشن ہے, تو اس کا کلر بلو ہو جائے گا, وائلٹ سے بلو ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا بیٹا لٹمس کے بعد. فینوفتھلین, اس کو بیٹا آپ پروناؤنس کریں گے فینوفتھلین. فینوفتھلین جو ہے یہ اوریجنلی کلر لیس ہوتی ہے, اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا. جب ہم اس کو ایسیڈک سولوشن میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں تو بھی یہ کلر لیس رہتی ہے, اس کا کلر نہیں کوئی جنریٹ ہوتا. لیکن جب ہم اس کو کسی الکلی میں ڈالتے ہیں تو یہ پنک ہو جاتی ہے, یعنی بیس میں اس کا کلر پنک ہو جاتا ہے, ایسڈ میں یہ کلر لیس رہتا ہے. میتھائل اورنج, میتھائل اورنج اس کا اوریجنل کلر اورنج ہے, اس لیے ہم اسے میتھائل اورنج کہتے ہیں. لیکن جیسے یہ کسی ایسیڈک میڈیم میں جائے گا تو اس کا کلر ریڈ ہو جائے گا, اور جیسے کسی بیسک میڈیم میں جائے گا تو اس کا کلر یلو ہو جائے گا. ٹرمرک پیپر یعنی کہ ہلدی کا پانی جو ہے, ہلدی کو پانی میں مکس کر کے گھول کر اس کے اندر سمپل پیپر کو ڈپ کریں, پھر اسے نکال کے خشک کر لیں تو یہ ٹرمرک پیپر تیار ہو جائے گا. اس ٹرمرک پیپر کا اوریجنل کلر یلو ہوگا, جیسے ہلدی کا کلر یلو ہوتا ہے. لیکن جیسے آپ اسے کسی ایسڈ میں ڈالیں گے تو یہ براؤن ہو جائے گا, اور الکلی میں ڈالیں گے تو یہ یلو ہی رہے گا. یعنی اگر ٹرمرک پیپر کو آپ نے کسی سولوشن میں ڈالا اور اس کا کلر چینج نہیں ہوا, یلو کا یلو ہے, تو وہ سولوشن جو ہے وہ بیسک ہے, الکلائن سولوشن ہے. اور اگر وہ براؤن ہو گیا تو پھر ایسیڈک سولوشن. تو اس طرح سے یہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. یہ انڈیکیٹرز بیٹا آپ کو ایک بات اور بتا دوں, لیبارٹری میں بھی ان سبسٹانسز کو, انڈیکیٹرز کو سینتھسائز کیا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے پاس نیچرل کچھ چیزیں ہیں, سبزیاں ہیں, کیبج یعنی بند گوبھی ہے, اس طرح ہلدی جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس طرح 2-3 اور چیزیں بھی ہیں, چائنا فلاور بھی ہے, ان کے جوسز کو نکال کر ان کو خشک کر کر ان سے بھی جو ہے وہ انڈیکیٹر جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے انڈیکیٹر نیچرلی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ لیبارٹری میں بھی سینتھسائز کیے جاتے ہیں. شکریہ.